آج ہم ایک بڑی دلچسپ گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موضوع ہے ذاتی برانڈنگ، اپنی پہچان بنانا اور زندگی کا کوئی بڑا مقصد۔ جی، اور یہ گفتگو شروع سے ہی واضح کرتی ہے کہ یہ ذاتی برانڈ یہ صرف کوئی لوگو یا نام نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، مطلب یہ بہت گہری چیز ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ کوئی اپنی منفرد شناخت وہ کیسے بنائے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ گفتگو میں ایک مثال دی گئی ہے بڑی زبردست، آئیفل ٹاور کی، جی، آئیفل ٹاور۔ کہ وہ تو بس اپنی جگہ کھڑا ہے، کچھ نہیں کر رہا، لیکن پوری انڈسٹری اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ لوگ اپنے کاروبار، ریسٹورانٹ، سب کا حوالہ اس سے دیتے ہیں۔ تو پیغام یہ ہوا کہ خود کو ایسا بنائیں کہ مواقع آپ کی طرف آئیں۔ شاید یہی ایک طرح کا مقناطیس بن جائے۔ یہ اصل میں شناخت کی بات ہے۔ گفتگو میں مارٹن نیومائر کا ذکر آتا ہے، ایپل والے۔ اوہ اچھا۔ ان کا فلسفہ تھا کہ بھئی جب سب ایک طرف جا رہے ہیں، اب دوسری طرف جائیں، ذرا ہٹکیں۔ یعنی بھیڑ چال نہیں؟ بالکل، دوسروں کو کاپی کرنے کے بجائے اپنی انفرادیت، اپنی خاص بات، اس پر کام کرنا، وہی کامیابی ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی وہ اہداف والی بات بھی بڑی اہم لگی مجھے۔ کون سی؟ وہ بڑے ہو کر کیا بنو گے والی؟ ہاں، وہ سوال جو بچپن سے پوچھا جاتا ہے، اس سے سوچ محدود ہو جاتی ہے نا۔ اچھی نوکری، گاڑی، گھر، بس۔ صحیح۔ لیکن گفتگو میں ایک بالکل مختلف، ایک بڑا سوال اٹھایا گیا، بڑے ہو کر کائنات کی خدمت کیسے کرو گے؟ واہ، یہ تو پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے نا؟ بالکل، یہ سوچ کو بہت وسیع کرتا ہے۔ دیکھیں نا، پھر مثالیں آتی ہیں سر گنگا رام کی، ایدی صاحب کی۔ جی جی۔ ان کے مقاصد ذاتی نہیں تھے، وہ اپنی ذات سے بہت آگے دیکھ رہے تھے۔ سر گنگا رام نے کہا تھا کہ جو کماؤں گا واپس دوں گا معاشرے کو۔ اور ایدی صاحب نے تو اپنی زندگی ہی انسانیت کے لیے وقف کر دی۔ گفتگو میں اسی کو یونیورسل گول کہا گیا ہے، کائناتی مقصد، جو اصل میں اثر چھوڑتا ہے، دیر پا۔ بالکل۔ پھر ایک اور ذرا غیر متوقع سا کنیکشن بنایا گیا ہے گفتگو میں، روحانیت اور ذاتی برانڈنگ کا۔ ہاں، یہ دلچسپ نکتہ تھا۔ اور یہاں روحانیت کا مطلب صرف مذہبی ہونا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ اپنی ذات سے اور شاید کائنات سے ایک گہرا تعلق محسوس کرنا ہے۔ گفتگو کے مطابق اس سے ذہنی سکون ملتا ہے، فیصلے بہتر ہوتے ہیں، ویژن واضح ہوتا ہے۔ جی، کچھ ایسا ہی۔ اور اسی سلسلے میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی دی گئی۔ اچھا، کس طرح سے؟ کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کی، صحابہ کی منفرد صلاحیتوں کو پہچانا، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا، حضرت عمر کو فاروق۔ ہاں، یہ تو ان کے القاب تھے۔ یہ صرف القاب نہیں تھے، یہ ان کی خاص پہچان، ان کا برانڈ تھا جو مشن کے لیے اہم تھا، ان کی خوبیوں کا اعتراف تھا۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی تھی۔ جی، وہ تو نوجوان تھے، فیشن آئیکن سمجھے اس دور کے، لیکن جب مدینہ بھیجے گئے، پہلے سفیر بن کر، ہاں، تو انہوں نے وہاں جا کر اپنا نام نہیں بنایا، اپنی ذاتی برانڈنگ نہیں کی، بلکہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے جوڑا۔ واہ، یعنی مشن سب سے پہلے۔ بالکل، یہ مقصد سے وفاداری ہے، اور اس کا اثر کتنا گہرا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت گہری باتیں ہیں، لیکن کچھ وہ عملی مشورے بھی تھے آخر میں۔ ہاں بالکل، کچھ ٹیکنیکس بتائی گئیں، جیسے رات کو سونے سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ الحمدللہ کہنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ گفتگو میں کچھ بتایا؟ دعویٰ تو یہی تھا کہ اس سے نیورو سرکٹری میں، یعنی دماغی لہروں میں توازن آتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اچھا، اور یہ کہ خدا سے ایک دوست کی طرح بات کرے، جیسے کسی قریبی دوست سے کرتے ہیں۔ ایک اور چیز تھی، پانی کے گلاس پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پینا۔ اس کا کیا مقصد بتایا گیا؟ گفتگو میں یہ کہا گیا کہ اس سے شاید پانی کے مالیکیولز کی ساخت بدلتی ہے، اس پر اثر ہوتا ہے۔ دلچسپ۔ ان سب تکنیکوں کا مقصد جو مجھے سمجھ آیا وہ اندرونی سکون حاصل کرنا ہے، اپنی توانائی کو مثبت کرنا ہے، جس سے پھر ذاتی اور پروفیشنل دونوں زندگیوں میں بہتری آ سکتی ہے۔ جی، اور وقت کی قدر کا بھی ذکر تھا، جیسے برف پگھل رہی ہو تیزی سے۔ صحیح، تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک مضبوط ذاتی برانڈ یا شناخت یہ صرف باہر دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو اپنی انفرادیت کو سمجھنا ہے، گہرائی میں جا کر، پھر بڑے مقصد طے کرنا، خدمت والے۔ اور شاید وہ جو اندرونی مرکز ہے، اپنا روحانی سکون، اس سے جڑنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بالکل، تو یہ گفتگو سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے شاید۔ کیا سوال؟ یہی کہ ان کی اپنی منفرد صلاحیت کیا ہے، وہ کیا خاص کام کر سکتے ہیں دنیا کے لیے؟ ہاں، وہ کون سا کائناتی مقصد ہے جو ان کی زندگی کو اصل معنی دے سکتا ہے؟
یہ سوچنے کی بات ہے۔